بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت اقدس مسیح موعود و مہدی مسعود علیہ الصلوۃ والسلام. 25 مئی 1908 احمدیہ بلڈنگز بمقام لاہور بوقت ظہر. وفات سے قریباً 20 گھنٹے پہلے کی ایمان افروز تقریر. ایک سردی شخص آیا اور بہت شوخی سے کلام کرنے لگا. حضرت اقدس علیہ السلام نے اس پر ارشاد فرمایا، میں نے اپنی طرف سے کوئی اپنا کلمہ نہیں بنایا، نہ نماز علیحدہ بنائی ہے، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کو دین و ایمان سمجھتا ہوں. یہ نبوت کا لفظ جو اختیار کیا گیا ہے صرف خدا تعالی کی طرف سے ہے. جس شخص پر پیشگوئی کے طور پر خدا تعالی کی طرف سے کسی بات کا اظہار بکثرت ہو اسے نبی کہا جاتا ہے. خدا کا وجود خدا تعالی کے نشانوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے، اسی لیے اولیاء اللہ بھیجے جاتے ہیں. مثنوی میں لکھا ہے نبی وقت باشد ہے مرید. محی الدین ابن عربی نے بھی ایسا ہی لکھا ہے. حضرت مجدد نے بھی یہی عقیدہ ظاہر کیا ہے. پس کیا سب کو کافر کہو گے؟ یاد رکھو کہ سلسلہ نبوت قیامت تک قائم رہے گا. اس پر اس سرحدی شخص نے سوال کیا کہ دین میں کیا نقص رہ گیا تھا جس کی تکمیل کے لیے آپ تشریف لائے. حضرت مسیح موعود نے فرمایا، احکام میں کوئی نقص نہیں. نماز، قبلہ، زکوٰۃ، کلمہ وہی ہے. کچھ مدت کے بعد ان احکام کی بجاوری میں سستی پڑ جاتی ہے. بہت سے لوگ توحید سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ایک بندے کو مبعوث کرتا ہے جو لوگوں کو اثر نو شریعت پر قائم کرتا ہے. 100 برس تک سستی واقع ہو جاتی ہے. 1 لاکھ کے قریب تو مسلمان مرتد ہو چکا ہے. ابھی آپ کے نزدیک کسی کی ضرورت نہیں. لوگ قرآن چھوڑتے جاتے ہیں، سنت نبوی سے کچھ غرض نہیں، اپنی رسوم کو اپنا دین قرار دے دیا ہے، اور ابھی آپ کے نزدیک کسی کی ضرورت نہیں. اس پر اس شخص نے کہا کہ اس وقت تو سب کافر ہوں گے، کوئی 30-40 مومن رہ جائیں گے. فرمایا، کیا مہدی کے ساتھ جو مل کر لڑائی کریں گے وہ سب کافر ہی ہوں گے؟ پھر اسی شخص نے پوچھا کہ آپ نے کیا اصلاح فرمائی؟ حضرت مسیح موعود نے فرمایا، دیکھو 4 لاکھ سے زیادہ آدمیوں نے میرے ہاتھ پر فسق و فجور اور دیگر گناہوں اور فاسد عقیدوں سے توبہ کی. انسان جب فسق و فجور میں پڑتا ہے تو کافر کا حکم رکھتا ہے. کوئی دن نہیں گزرتا جب کئی اشخاص توبہ کرنے کے لیے نہیں آتے. ہر امر میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا ایک بڑی بات ہے. مسلمانی صرف یہی نہیں جیسے تم سمجھتے ہو. نیکی کرنا نہایت مشکل کام ہے. ریاکاری کے ساتھ عمل باطل ہو جاتا ہے. یہ زمانہ ایسا زمانہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ عمل کرنا مشکل ہے. دنیا کی طرف لوگوں کی توجہ ہے. ہر صدی کے سر پر اس قسم کی غلطیوں کو مٹانے اور توجہ اللہ دلانے کے لیے مجدد کا وعدہ دیا گیا ہے. اگر ہر صدی پر مجدد کی ضرورت نہ تھی بلکہ بقول آپ کے قرآن کریم اور علماء ربانی کافی تھے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض آتا ہے. حج کرنے والے حج کو جاتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 100 برس کے بعد مجدد آئے گا. مخالفین بھی اس بات کے قائل ہیں. پس اگر میرے وقت میں ضرورت نہ تھی تو پیشگوئی باطل جاتی ہے. ظاہری حالت پر ہی نہیں جانا چاہیے. غیب کا حال تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. ویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. الماعون آیت 5 و 6. یعنی لعنت ہے ان نمازیوں پر جو اپنی صلات کی حقیقت سے بے خبر ہیں. پس فلاح وہی پاتا ہے اور وہی سچا مومن کہلاتا ہے جو نیکی کو اس کے لوازم کے ساتھ کرتا ہے. یہ بات اس زمانے میں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہے. پس ان اندرونی بیرونی کمزوریوں کو دور کرنے کے لیے میں اپنے وقت پر آیا. اگر میں خدا تعالی کی طرف سے نہیں تو یہ سلسلہ تباہ ہو جائے گا.
اگر میں خدا تعالی کی طرف سے ہوں تو یاد رکھو کہ پھر مخالف ناکام رہیں گے۔ دیکھیں، قادیانی اس شخص کو اسلام کا خلیفہ کہتے ہیں۔ یہ قرآن دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر قادیانیوں کی حالت کا اندازہ لگانا بالکل مشکل نہیں ہے۔ وَلَا اجْتَمَعُوا لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَا اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ۔ انشاءاللہ تعالی جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق کہ خلافت علی منہاج نبوت جو حضرت مسیح علیہ السلام سے شروع ہوگی تا قیامت چلے گی، ہمیشہ قائم رہے گی، اور کوئی دشمن اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یعنی بے شرمی کی انتہا ہے کہ یہ مرزائی خلیفہ مرزا مسرور مفرور خاتم المخنثین سفید پگڑی اور سفید داڑھی کے ساتھ کیسے جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ بدبخت کہتا ہے کہ خلافت علی منہاج نبوت مرزا غلام محمد علیہ السلام سے شروع ہوئی، اور کیسے بدبخت ہیں اس کے پیروکار جو جاہلیت کے اعلیٰ مقام پر ہیں، جن کو توفیق نہیں ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی لکھی ہوئی آیت استخلاف کی تفسیر پڑھ لیں اور جان لیں کہ یہ مرزا مسرور مفرور خاتم المخنثین کتنا جھوٹا ہے، اور کیسی بدبختی ہے اس کی کہ یہ گمراہی پھیلا رہا ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا کہ آیت استخلاف کے مطابق جو خلافت ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہے، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے، جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود ہیں، اور یہ سلسلہ مجددین کی صورت میں قیامت تک جاری ہے۔ اور مرزا مسرور مفرور کہتا ہے کہ میرے نانا مرزا محمود المشہور خلیفہ ثانی کی جو بنائی ہوئی 1956 میں خلافت ہے وہ خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ لعنت ہو ان مرزائی خلیفوں پر، اور ہزار لعنت ہوں ایسے مرزائی خلیفوں کے بیوقوف اور جاہل پیروکاروں پر جو خدا تعالیٰ پر اتنا بڑا بہتان باندھنے والے بدبخت مرزائی خلیفوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین یا ارحم الراحمین۔